واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 221 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، 2 تیر اس کی پیشانی میں اور 2 پہلو میں اترے ہوئے تھے۔ نقاب پوشوں نے کہا، گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، ہم دونوں میں سے کسی کو تیر و کمان دو، تم گھوڑا دوڑاؤ، جس طرح بھی دوڑا سکتے ہو دوڑاؤ، دائیں بائیں ہوتے جاؤ، ہم دونوں میں سے کوئی ایک گھوڑے پر سوار ہو کر تم پر تیر چلائے گا۔ اگر پہلا تیر خطا جائے تو تیر انداز کی گردن اڑا دینا۔ یہ تیر ہمارے چلائے ہوئے نہیں تھے جو تمہاری بجائے تمہارے گھوڑے کو لگے، تم معمولی سپاہی نہیں لگتے۔ جوردیک نے کہا، کیا تم سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے آدمی ہو اور تم کون ہو؟ نقاب پوش نے کہا، کیا تم صلاح الدین ایوبی کی فوج کے آدمی نہیں ہو؟ کیا تم اسلام کے سپاہی نہیں ہو؟ تم اپنی اصلیت کو بھول گئے ہو، قلعہ داری کے عہدے نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، تم نے اس سے زیادہ رتبہ حاصل کرنے کے لیے کافروں سے دوستانہ گاٹھ لیا ہے، تم درخت سے ٹوٹی ہوئی وہ ٹہنی ہو جس کی قسمت میں سوکھ کر تنکا تنکا ہو جانا لکھ دیا گیا ہے۔ دوسرے نقاب پوش نے کہا، تم اتنے اہم انسان نہیں ہو کہ سلطان ایوبی تمہارے قتل کی ضرورت محسوس کرے، تم اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے زندہ رہو گے، تم مرو گے تو صلیبیوں کے ہاتھوں مرو گے۔ تم حلب شراب پینے اور عیش کرنے گئے تھے۔ پہلے نقاب پوش نے کہا، تم اس لڑکی کے ناچ سے لطف اندوز ہونے گئے تھے۔ میں مسلمان لڑکی ہوں۔ لڑکی بولی، مجھے صلیبیوں کی محفلوں میں نچایا گیا اور وہ میرے جسم کے ساتھ کھیلتے رہے۔ ذرا سی دیر کے لیے تصور کرو کہ میں تمہاری بیٹی ہوں، میں نے وہاں مسلمانوں کی بیٹیوں کو ننگا ناچتے دیکھا ہے، تم اتنے بے غیرت ہو گئے ہو کہ اپنی بیٹیوں کی آبرو ریزی بھی تم میں غیرت بیدار نہیں کر سکتی۔ میں صلیبیوں میں 7-8 سال گزار کر آئی ہوں، میں نے ان صلیبی حاکموں کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے جنہیں تم نے اپنا دوست بنا کر یہاں بلایا ہے، میں نے ان کی باتیں سنی ہیں، وہ دوستی کا فریب دے کر مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ جوردیک پر خاموشی طاری ہو گئی تھی، اس کے محافظ حیران تھے کہ اتنا خودسر اور دلیر قلعہ دار ان تینوں کی اتنی سخت باتیں برداشت کر رہا ہے۔ وہ گہری سوچ میں کھو گیا تھا، اسے وہ جھڑپ یاد آ رہی تھی جو اس نے ریمانڈ کے فوجی نمائندے سے اس مسئلے پر کی تھی کہ حلب کے باشندوں کے گھروں کی تلاشی لی جائے گی۔ اسے یہ خیال آیا کہ اس پر تیر چلانے والے صلیبیوں کے آدمی ہوں گے۔ اس نے نرم سے لہجے میں نقاب پوشوں سے کہا، میں تمہیں اپنے قلعے میں لے جانا چاہتا ہوں، قیدی بنا کر نہیں۔ جوردیک نے یہ کہہ کر سب کو حیران کر دیا، مہمان بنا کر مجھ پر بھروسہ رکھو، اپنی تلواریں اپنے پاس رکھو۔ سب گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ جوردیک کا گھوڑا مر چکا تھا، اس نے ایک محافظ کا گھوڑا لے لیا اور یہ قافلہ چل پڑا۔ ناظرین، وہ چٹانی علاقے سے نکلنے والے تھے کہ سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دیے۔ سب نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور نظر آ گیا کہ 2 گھڑ سوار پوری رفتار سے حلب کی سمت بھاگے جا رہے تھے، ان کی کمانیں اور ترکش صاف نظر آ رہے تھے، وہ یقیناً یہاں سے بھاگے تھے۔ یہ ہو سکتے ہیں تمہارے قاتل، ایک نقاب پوش نے کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ دوسرے نقاب پوش نے بھی گھوڑا دوڑا دیا، دونوں نے تلواریں نکال لی، لڑکی وہیں رہی۔ تمام محافظوں نے گھوڑے تعاقب میں ڈال دیے، ان میں سب سے زیادہ تیز گھوڑے نقاب پوشوں کے تھے۔ آگے کچھ علاقہ ریت کی ڈھیریوں اور گھاٹیوں کا تھا، بھاگنے والے سواروں نے گھوڑے موڑے، نقاب پوش تجربہ کار سوار معلوم ہوتے تھے۔ ناظرین، انہوں نے گھوڑوں کا رخ موڑ کر فاصلہ کم کر لیا، بھاگنے والوں نے کندھوں سے کمانیں اتار لی اور ان میں ایک ایک تیر ڈال لیا۔ گھوڑوں کے رخ بدل کر انہوں نے تعاقب کرنے والوں پر تیر چلائے، تیر خطا گئے مگر تعاقب میں خطرہ
معاملہ پیدا کر گئے۔ نقاب پوش پہنچ گئے، فاصلہ چند گز رہ گیا تو بھاگنے والوں نے تیر چلانے کی کوشش کی، مگر نقاب پوشوں نے انہیں مہلت نہ دی۔ ایک نے بھاگنے والے گھوڑے کے پچھلے حصے میں تلوار مار دی، گھوڑا بے قابو ہو گیا۔ دوسرے نے بھاگنے والے پر تلوار کا وار کیا تو اس کا ایک بازو صاف کاٹ دیا۔ دوسرے کا گھوڑا زخمی ہو کر بے لگام ہو گیا تھا، اسے محافظوں نے پکڑ لیا۔ انہیں جب جوردیق کے سامنے لے جایا گیا تو اصل صورت واضح ہو گئی۔ نقاب پوشوں نے نقاب اتار دیے اور انہوں نے بتا دیا کہ وہ سلطان ایوبی کے جاسوس ہیں۔ ان میں ایک خلت تھا اور دوسرا اس کا ساتھی، اور جو بھاگتے ہوئے پکڑے گئے تھے وہ مسلمان ہی تھے، لیکن جوردیق کو قتل کرنے آئے تھے۔ ان میں سے جس کا بازو کٹ گیا تھا اسے بڑی بے رحمی سے کچھ دور پھینک دیا گیا۔ ناظرین، دوسرے سے کہا گیا کہ وہ زندہ واپس جانا چاہتا ہے تو بتا دے اسے کس نے بھیجا تھا، ورنہ اس کا بھی بازو کاٹ کر یہیں پھینک دیا جائے گا۔ اس نے بتایا کہ ان دونوں کو ریمانڈ کے فوجی نمائندے نے دو مسلمان امراء کی موجودگی میں کہا تھا کہ فلاں دن اور فلاں وقت جوردیق حلب سے روانہ ہو رہا ہے اور وہ فلاں وقت چٹانی علاقے سے گزرے گا۔ ان دونوں کو بے تحاشا انعام پیش کیا گیا تھا۔ انہیں جوردیق کے قتل کی یہ ترکیب بتائی گئی تھی کہ چٹانی علاقے میں چھپ جائیں اور جوردیق کو تیروں کا نشانہ بنا کر بھاگ آئیں۔ مقررہ وقت پر دونوں اس علاقے میں پہنچ گئے اور گزرنے والے راستے کو دیکھ کر ایک بلند چٹان پر چھپ گئے۔ بہت سے انتظار کے بعد جوردیق آ گیا۔ دو محافظ گھڑ سوار آ گئے تھے، ایک اس کے دائیں اور دوسرا بائیں، باقی پیچھے تھے۔ تیر اندازوں نے نشانے تو ٹھیک لیے تھے لیکن پہلو والا محافظ آگے آ جاتا تھا۔ جوردیق اور قریب آیا تو تیر چلاتے وقت آگے والا محافظ آگے آ گیا، تیر چلا دیے گئے لیکن نشانہ ذرا نیچے ہو گیا تھا۔ دونوں تیر گھوڑے کی پیشانی میں لگے۔ دوسرے دو تیر اس لیے خطا گئے کہ گھوڑا دو تیر کھا کر بدک گیا تھا اور جب تیر چلائے گئے تو وہ بہت زور سے اچھل پڑا تھا۔ اس سے تیر جوردیق کو لگنے کی بجائے گھوڑے کے پہلو میں لگے۔ وہاں چھپنے کی جگہ بہت تھی اور موزوں بھی تھی۔ انہوں نے گھوڑے ایسے ہی ایک جگہ چھپا دیے تھے اور ان کے منہ باندھ دیے تھے تاکہ ہنہنا نہ سکے۔ تیر انداز بھاگ کر کہیں چھپ گئے۔ انہوں نے محافظوں کو دیکھا جو بکھر کر انہیں ڈھونڈ رہے تھے، وہ چھپ کر انہیں دیکھتے رہے۔ پھر ایک طرف سے شور اٹھا کہ ادھر آ جاؤ، پکڑ لیے ہیں۔ تیر اندازوں نے دیکھا کہ محافظ تین نقاب پوشوں کو پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ تیر انداز بہت خوش ہوئے کہ ان کی جان بچی، مگر وہ ابھی وہاں سے بھاگنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ابھی پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ ایک محافظ ایک چٹان پر کھڑا رہا، اسے وہاں دیکھ بھال کے لیے کھڑا کیا گیا تھا۔ بہت دیر بعد اس محافظ کو وہاں سے بلایا گیا۔ دونوں تیر انداز اپنے گھوڑوں کے پاس گئے، ان کے منہ کھولے اور سوار ہو کر فرار ہوئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ جوردیق اپنے محافظوں کے ساتھ وہاں سے چل پڑا ہے۔ ناظرین، اس تیر انداز کو جوردیق نے اپنے ساتھ لے لیا اور سب حمات کی سمت روانہ ہو گئے۔ دوسرا تیر انداز کٹے ہوئے بازو سے خون بہہ جانے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر چکا تھا۔ راستے میں خلت نے اسے حمیرہ کے متعلق ساری باتیں سنائی اور یہ بھی سنایا کہ اس نے ونڈسر کو کس طرح قتل کیا تھا۔ ناظرین، جوردیق کے لیے حیران کن یہ تھا کہ وہ حلب سے نکل کر کس طرح آئے۔ خلت نے اسے بتایا کہ وہاں ان کا ایک کمانڈر بھی تھا جس کا وہ نام اور حلیہ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کپڑے وغیرہ لپیٹ کر نوزائیدہ بچے کے قد بت کی شکل بنا دی اور اس پر کفن چڑھا دیا۔ 4-5 جاسوسوں نے ادھر ادھر بتایا کہ فلاں جاسوس کا بچہ مر گیا ہے۔ کفن میں لپٹے ہوئے کپڑوں کو کمانڈر
کمانڈر نے ہاتھوں پر اٹھایا۔ خلت اس کا ساتھی حمیرہ مردانہ لباس میں اور 4-5 آدمی جنازے کی شکل میں ساتھ چل پڑے۔ قبرستان شہر سے باہر تھا، وہاں 3 گھوڑے کھڑے تھے۔ یہ گھوڑے ایک ایسا جاسوس لایا تھا جو حلب کی فوج میں تھا، یہ چرائے ہوئے گھوڑے تھے۔ جنازہ فوجیوں کے سامنے سے گزرا اور قبرستان میں گیا، وہاں قبر کھودی گئی، جنازہ پڑھا گیا۔ خلت اس کا ساتھی اور حمیرہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور نکل گئے۔ ناظرین، قلعے میں جوردیک کا قافلہ رات کو پہنچا۔ خلت وغیرہ کو اس نے باعزت مہمانوں کی طرح رکھا۔ اس نے خلت سے پوچھا، مجھے اب اپنا دوست سمجھو، مجھے یہ بتاؤ کہ صلاح الدین ایوبی کیا کر رہا ہے، تمہیں ضرور معلوم ہوگا۔ معزز ناظرین، انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، قسط نمبر 222 اگلی ویڈیو میں دیکھنا مت بھولیے گا۔